السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب تم نمازوں میں روتے ہو، تمہارا نماز میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سی دیر لگ رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا کو ٹھکرا دیا ہے۔ تقدیر تو اللہ تعالیٰ ہی لکھتا ہے، اور وہ بھی سب سے بہترین۔ تمہاری کہانی ابھی مکمل کہاں ہوئی ہے، تمہارے آنسو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر سے وہ بے خبر نہیں۔ جان لو، یقین جانو، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، تمہاری آزمائش ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ بہت ہی خاص لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا دل ہر بار ٹوٹنے کے بعد بھی صبر کر لیتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ آنسو بہا کر بھی دل کو سکون مل جاتا ہے، کچھ تو ہے نا کہ جب تم اپنا درد اللہ تعالیٰ کو سنا دیتے ہو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ اب تک تم امید میں زندہ ہو کہ کن فیکون کا حکم ایک دن تمہارے لیے بھی اتر آئے گا۔ کچھ تو ایسا ہے کہ تمہارے آنسو کے پیچھے نا امیدی نہیں بلکہ بھروسے کی گہرائی ہے۔ کچھ تو ہے کہ تم آج بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، اسی لیے مانگتے رہو، اس کے لیے جس کے ملنے کی امید اب تم چھوڑ چکے ہو، اس کے لیے جس کا تصور اب تم خواب میں بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دعا ہی تمہارا مقدر ہے، اور جب دعا میں جان ہو تو نصیب بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ دعا وہ بے زبان کہانی میں پھر سے زندگی پھونک سکتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کی عقل بھی حیران رہ جائے۔ مانگو تو پھر پورے یقین سے مانگتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھو کیسا دعا ایک دن حقیقت بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ پہ پورا یقین رکھو۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھے قیدی کے لیے امید کی وہ روشنی کی کرن جو بتاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن سبیرا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ سب، وہ انکہے جذبات، وہ چھپی ہوئی باتیں، وہ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی خواہشیں، کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت بعد سب کچھ بدل جائے۔ مقصود تم سے وہی صبر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے بد دعا نہیں دی تھی، زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکراتے رہے تھے، اچھی امید رکھی تھی، راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی ذات نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم جانو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو، اگر تم اچھی امید رکھو تو یاد رکھو وہ رب ہے نا تمہارا، اس کے لیے برداشت کرتے رہو۔ اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے خلوص کو جانتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے تو تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک بس آسمان کا نظارہ کرو اور دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے اندھیرے کو ہٹا دیتا ہے، وہ کون کہتا ہے اور سارا عالم فیکون کی تشریف بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دے گا؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم حالت کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ تمہیں تبدیل سجدے کرنا چھوڑ دیے؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ ایک دفعہ اس پر یقین کر کے دیکھو۔ یوسف کو 11 بھائیوں میں سے نکالا یعقوب نے، صبر کیا اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے آئے، وہ شاہی مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ رکھا، وہ اس ذات کے پیارے نبی تھے۔ نبی بھی آزمائے گئے، تم تو ایک عام انسان ہو، تو تم اللہ تعالیٰ اللہ کرتے ہو، تو کیا وہ تمہیں آزمائے بنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے تو شکر کرو، وہ لیتا ہے تو صبر کرو۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرض نبھا کر، جب تم آئے
کنواں کا در کھٹکھٹایا تھک جاتی ہیں تو میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نا، مگر میں نے اسے محسوس کیا ہے، کہاں، کیسے، کب۔ چمکتی ہوئی آنکھوں میں یقین اور بھروسے میں اعتماد کے ٹھاٹھ مارتے سمندر میں نور سے منور چہروں میں جسم کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ بھوکے کا پیٹ بھرنے والوں کی آنکھوں میں، معصوم کی مسکراہٹ میں، اور سب سے زیادہ سجدے کی خاموشی میں۔ میں نے سنا ہے اسے ان باتوں میں جو سکون سے تراشی گئی تھی۔ جب میں نے کہا گنہگار ہوں میں تو جواب آیا میں غفار ہوں۔ جب کہا اے بوجھو میں گرفتار ہوں تو فرما اٹھا میں تو ستار ہوں۔ جب کہا دنیا کی محبت سے تھک گئی تو فرمایا میں تو ودود ہوں۔ جب کہا میں راستے سے بھٹک گئی ہوں تو جواب ملا میں ہادی ہوں، میں رشید ہوں۔ پھر میں نے ہر دکھ ہر درد کو سپرد خدا کر دیا، کیونکہ وہی ہے التسلیم الرحمن القادر۔ اور یاد رکھو والخوف یعطیک ربک فردرتا، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا جب نہ کوئی شخصیت متاثر کرے گی، نہ ادب، نہ رنگ، نہ تصویر، حاصل اور نہ حاصل ایک برابر ہو جائیں گے۔ تب تم کسی اندیکھے سفر پر روانہ ہو جاؤ گے جس کی منزل تم نہیں، اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنا آپ اسے سونپتے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، اس سے ہماری پرواہ ہم سے زیادہ ہے۔ وہ ہماری بہتری کو ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے اس مشکل سے آسانی نکال دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ وہ ہم سے زیادہ مخلص، ہم سے زیادہ سچا، ہم سے زیادہ وفادار ہے۔ اس سے سبب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی کو کنارے کر دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑاتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔